تو ناظرین اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی 100-150 سے زیادہ آدمی ہو بڑے شہروں میں، ورنہ تعداد جو ہے وہ کہیں 30 ہے، کہیں 40 ہے، کہیں 15 ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ 10-15 لوگ جو ہے وہ ویگن میں یا کسی گاڑی میں آتے ہیں، آ کے اسے سڑک پہ جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں، اس میں سے ٹائر نکال کے ان ٹائرز کو جو ہے وہ آگ لگاتے ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے تو اوپر بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب، یہ عوام کا سمندر جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے۔ لوگ ہاسپٹل پہنچنے سے، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے یا لانے سے، اپنی خوشی غمی میں شرکت سے اور اپنے ضروری کاموں میں جانے سے جو ہے وہ مجبور ہوتے ہوئے جب ان فسادیوں کے گلے پڑنے کو آتے ہیں یا ان کی مرمت کرنے کو آتے ہیں تو وہاں پہ پولیس ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ یہ فسادی جو ہیں یہ احتجاج کے نام پہ سڑکیں بلاک کر کے بیٹھے ہیں، دونوں اطراف پولیس جو ہے اس نے پولیس نے لگا بیریئرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ عوام ان کے قریب نہ آ سکے اور ان کے قریب آ کے ان کی مرمت کر کے ان کو بھگائیں نہ۔ تو یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آمد و رفت کے رستے جو ہیں ان کو کھلا رکھیں، اور یہ سہولت جو پبلک ایٹ لارج لیول پہ ہے یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ قانونی ذمہ داری ہے۔ آج فیڈرل گورنمنٹ وزارت داخلہ نے ان رائٹنگ یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کو، کے پی کے اور پنجاب کو جو ہے یہ یاد دلائی ہے، اور ساتھ انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ آج تیسرا دن ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ چند 100 شرپسند احتجاجیوں کے احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور اپنی منزل پہ پہنچنے یا اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے وہ پورا کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں۔ صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پورا کریں، ورنہ میں یہ بات آج انہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اگر انہوں نے اس بات کو سیریسلی نہ جانا تو اس کے کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز ہوں گے، اور میں عدالت عظمیٰ اور عدالت ہے عالیہ، جس میں پشاور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ کل کو یہ ریلیف لینے کے لیے آپ کے پاس یہ پہنچیں گے، آپ اس کا نوٹس لیں۔ یہ لا اور آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے، یہ عام آدمی کو، عام شہری کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے، جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس کا ملک دشمن ایجنڈا ہے، وہ آج دیکھیں یہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، یہ اس نے کرنا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا نا مجھے للکار کے کہ جی رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کروں، سے پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے تو وہ وقت ہی نہیں آنے دینا۔ یعنی اب یہ اسلام آباد کی حدود سے پرے پنجاب اور کے پی کے کی حدود میں بیٹھ کے
یہ عوام کے لیے جو ہے وہ ایک تکلیف، ایک پریشانی اور ایک مشکل جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے، اور عوام نے، میں یہ بات اور ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ عوام نے ان کے اس فتنہ فساد مارچ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پورے پنجاب اور کے پی پے میں تمام ضلع ملا کے ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ 10 ہیں، جہاں پہ یہ 80 ہیں، یہاں پہ 150 ہیں، یہاں پہ 35 ہیں، سب کو جمع کر دیں۔ چند ہزار لوگ ہیں پورے ملک میں جو ان کے اس احتجاج کے اوپر جو ہے وہ باہر نکلے۔ یہ ہے ان کا احتجاج، یہ ہے ان کا عوام کا سمندر، جس سے انہوں نے جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں دھکیلنے کی جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان کے اس عمل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور صوبائی حکومتوں کو میں یہ پرزور طریقے سے کہتا بھی ہوں، اور ان بلیک اینڈ وائٹ جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے ہم ان کو لکھ رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ قومی شاہراہوں کو اور موٹر ویز کے ٹول پلازاز کو جو کہ ان کی جورسڈکشن میں ہیں، انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ کھلوائیں، اور یہ چند مٹھی بھر شر پسند جو ہیں ان کی حفاظت نہ کریں، ان کو بگائیں وہاں سے۔ یہ فسادی اور شر پسند لوگ جو ہیں یہ عوام پبلک ایٹ لارج کے لیے تکلیف کا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں، اور میں عوام سے، لوگوں سے جنہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے، ان سے میں آن بیہاف آف فیڈرل گورنمنٹ، تمام اتحادی قائدین، اور آن بیہاف آف پرائم منسٹر آف پاکستان میں ان سے معذرت خواہ ہوں، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس صورتحال کو زیادہ دیر جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے، اور ہم صوبائی حکومتوں کو ان کے کانسٹیٹیوشنل رول میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے، اور میں ان فسادیوں کو، ان شر پسندوں کو یہ وارن کرتا ہوں کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، ہمارے پاس تمام رپورٹس پہنچ رہی ہیں، کلیکٹ ہو رہی ہیں، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ عوام کا ریئیکشن ہوگا، اور پھر یہ فسادی جو ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ پولیس جو ان کی حفاظت کر رہی ہے، پھر پولیس ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے اور عوام جو ہے وہ ان کو سارٹ آؤٹ کرے۔ یہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ صورتحال آج بھی 2-3 جگہ پہ پیدا ہوئی ہے، یہ کل جو ہے وہ 10-15 جگہ پہ پیدا ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو چھپنے اور بھاگنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی ان کو۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں، اور احتجاج کا جو طریقہ کار آئین اور قانون میں درج ہے، پرامن احتجاج کا جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، اس کی لمٹس میں رہ کے جو ہے یہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں، اور اس کے علاوہ اپنے غیر قانونی فتنہ اور فساد پہ مبنی عمل جو ہے اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں، اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے جو ہے وہ دائرے میں لائیں۔ میں آخر میں عمران خان نیازی نے جو ہمارے سینئر صحافیوں سے جو بات منسوب کی ہے، میں اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں، اور میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے کوئی بات، صحافی کا کام ہے اسے رپورٹ کرنی ہے، اب میں نے یہاں پہ جو بات کی ہے تو میں اس کے اوپر کس طرح سے مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں کسی بھی صحافی بھائی کو، جرنلسٹ کو، کہ جی آپ نے یہ بات کیوں رپورٹ کر دی؟ بھئی اگر میں نے کی ہے تو پھر اس نے تو رپورٹ کرنی ہے۔ آپ یہ کہتے ہی نہیں رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کے پیغمبری کے دعوے کرواتے رہے ہیں، آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی
جس طرح سے نبیوں کے لیے لوگ ان کا پیغام لے کے نکلتے تھے، میرے لیے بھی جو ہے وہ نکلے. آپ نے اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض باتیں کی ہیں. آپ نے اپنی اس سیاسی اور دنیابی اور اقتدار کی جدوجہد کو آپ نے جہاد کا درجہ نہیں دیا. کوئی اس میں کوئی انکار ہے اس میں کوئی، یا اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے؟ اور آپ نے مدینہ کی ریاست کا راگ نہیں الاپا. اور 4.25 سالوں میں جو آپ نے مدینہ کی ریاست جو ہے، وہ ریاست تو تھی وہ فرا گوگی کی، اور آپ نے اس کو مدینہ کی ریاست کا نام دیے رکھا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے. اور میں آج دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ وزیر آباد کا واقعہ جو ہے اس میں جو ملزم ہے نوید، وہی ملزم ہے. تمام تر جو ابتدائی انکوائری تفتیش آگے بڑھی ہے اور جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملزم نہیں ہے. اور وہ اسی طرح سے موٹیویٹ ہو کے آ گیا جس طرح سے ایک بندہ موٹیویٹ ہو کے آیا اور اس نے احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا. ایک بندہ اور موٹیویٹ ہو کے آیا، اس نے خواجہ آصف صاحب کے اوپر جو ہے وہ سیاہی جو ہے وہ پھینکی. ان لوگوں کی بھی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہم نے بڑا دیکھا، ہم نے بڑا انویسٹیگیٹ کیا، لیکن نو، دے ور سیلف موٹیویٹڈ. وہ یعنی مذہبی انتہا پسندی میں وہ لوگ تھے، موٹیویٹڈ تھے، اور انہوں نے وہ کام کر دیا. یہ بندہ جو ہے اس کے ٹیلی فون سے جو چیزیں ملی ہیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ بہت بری طرح سے موٹیویٹڈ تھا. اس کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کسی سیاسی یا مذہبی گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے، اور وہ راہ سعودی عرب میں ہے. یہ فروری میں وہ واپس آیا ہے، اور 3 دن پہلے اس نے جو ہے وہ ریوالور جو ہے وہ خریدا ہے. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ جن کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، جن کے ساتھ اس کی بات چیت تھی، جن سے انہوں نے کوئی چیز خریدی، وہ سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں. اور سارے اس کا جہاں پہ بھی اس کا کوئی لنک، اس نے جس سے کبھی کوئی بات بھی کی ہے، وہ سارے لوگ جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. اور اس چیز میں جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی. اس کی پورے میرٹ پہ جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور عمران خان نیازی کی جو کوشش تھی کہ وہ اسی بہانے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ملک دشمن اور فتنہ اور فساد پہ مبنی ایجنڈے کو جو ہے وہ تھوڑا کلٹیویٹ کرے، اس کی پذیرائی کرے، اور کوئی ایسی ایف آئی آر درج کروا دے. اور پھر کہتا ہے کہ جی ایف آئی آر تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ ایف آئی آر تو مدعی کی مرضی کی ہوتی ہے. وہ بھائی مدعی کی مرضی، کل کو آ جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کا نام لکھ کے کہ جی کرے جی ایف آئی آر درج، تو پھر کیا ایف آئی آر درج ہو جائے گی؟ کل کو کوئی مارل ٹرپیٹیوڈ کا جو ہے وہ کیس، ہمارے تو دیہات میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں، جو کہ بڑی غلط بات ہے، قابل مذمت بات ہے. تو کل کو کوئی اس قسم کا جو ہے وہ درخواست لکھ کے تو وہ جو ہے وہ کسی کا بھی نام لکھ کے آ جائے، تو کیا ایس ایچ او جو ہے وہ بالکل آنکھیں بند کر کے ایف آئی آر درج کر کے اسے جو ہے وہ کاپی پکڑا دے گا؟ ایسے نہیں ہوتا. وہاں پہ کم از کم کوئی ایسی کنونسنگ ایویڈنس اس درخواست میں اس مدعی کے پاس ہونا ضروری ہوتی ہے، جو لیڈ کرے ایک کرمنل انویسٹیگیشن کی طرف، جو رہنمائی کرے کہ اس کرمنل سین یا اس کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. پریما فشائی اس میں جو ہے وہ مواد موجود ہے. اگر آپ جیسا کوئی شر پسند جو ہے وہ قومی اداروں کو سرنگو کرنے کے لیے اور ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرے گا، تو وہ بات جو ہے وہ کسی طور پہ جو ہے وہ تسلیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. تو میں یہ دوبارہ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور ان سے جو پچھلے 2-3 دن کی ان کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس کے اوپر معذرت کرتے ہوئے میں یہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ ان مٹھی بھر فسادیوں کی جو ہے وہ تائید، ایماء اور حفاظت کرتے ہوئے جو آپ
لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ آپ پریشان کر رہے ہیں. اس سلسلے کو بند کریں ورنہ اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. شکریہ. جی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی بھی موٹر وے جو ہے وہ بلاک ہے، اسلام آباد پولیس نے بھی خط لکھا ہے کہ ان کو یہ اختیار دیا جائے رینجرز کے خلاف کہ وہ 3 ٹول پلازا جو ہے ان کو ویکیٹ کرا سکیں مظاہرین سے. تو کیا ایسی کوئی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ان کو اجازت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں وہ ایک لفظ ہے جس کا شاید ادروائز اس کا احاطہ نہ ہو سکے کہ فائل کو مکمل کرنا. تو فائل ورک ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ فائل مکمل ہو جائے، اس میں کوئی کاغذ شارٹ نہ ہو، تو اس کے بعد پھر سبھی کچھ ہوگا انشاءاللہ. منظور ملک صاحب کانسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں، کیا گورنر پنجاب میں یہ کیپی لگانے کی تجویز ہے کہ وہ گورنر ہاؤس پہ جو ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ فائل مکمل ہونی چاہیے اور جو اس کے بعد پھر انہوں نے جہاں پہ بھاگ کے جانا ہے وہاں پہ بھی اس بات کا پوری طرح سے احساس ہو جانا چاہیے. یہ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے ہیں اور عوام کی بہتری سہولت مدد کے لیے سب کچھ ہوگا. رانا صاحب کل مشیر وزیر اعظم کے امیر مقام انہوں نے گورنر راج کو ناگزیر قرار دیا. کیا ابھی میں سیاسی بیان ہے یا حکومت اس پر سنجیدہ ہے؟ نہیں دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر کیبنٹ نے اکثریت سے ہی کرنا ہے انڈر دی چیئر آف پرائم منسٹر، لیکن اس میں جو ہے وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، انہیں اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے. وہ ایک معزز ممبر ہیں اس کے کیبنٹ کے، تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ناگزیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس رائے رکھنے کا اور وہاں کیبنٹ میں پیش کرنے کا حق حاصل ہے. سردار امیر صاحب نیوز ون ایف آئی آر ہوئی جی ایف آئی آر کا اجلاس ہو گیا جی سپریم کورٹ کو نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے انقلاب لانا ہے اور کہتے ہیں کہ میں انقلاب لا رہا ہوں، میں عوام کا سمندر لا رہا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر اپنی مرضی کی درج نہیں کروا سکے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اکھوں انی تے نہ چراغ دی گئی. تو معاملہ یہ ہے کہ اس سے ان کو اپنی اوقات معلوم ہو جانی چاہیے. پنجاب میں جھوٹی ایف آئی آر درج کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں لا منسٹر رہا ہوں پنجاب کا 10 سال، روز پتہ نہیں سینکڑوں درج ہوتی ہے جھوٹی ایف آئی آر. تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر اپنے لیے درج کروا سکے. تو اسے اس سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کون سا انقلاب اس نے لے کے آنا ہے. رانا صاحب آپ سے گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز مانگے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا فیصلہ؟ جی ان کو رینجرز اور ایف سی یہ دونوں فورسز جو ہے وہ ہم مہیا کر رہے ہیں. سہیل رانا صاحب باغبان ٹی وی. تو سر آپ نے کہا اس میں اتنی ہمت نہیں ہے جھوٹی ایف آئی آر کٹوانے آپ کے سامنے ہی نہیں ہے، تو کیا اس ہمت میں نیچرلی آپ کی رہنمائی بھی ان کو حاصل ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ارشد عمر کو اور فواد چودھری کو، اور جو کل انہوں نے شاہ محمود قریشی نے اختیار دیا کہ آئی جی سن لو، تو کیا وہ آئی جی کو سنا دیتے ہیں کسی اور کو؟ کسی اور کو سنانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے. تو وہ ان کا حال وہی ہے کہ روندی یاراں نوں لے لے نہ پراواں دے. ایک تو پرائم منسٹر نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم خط لکھیں گے سپریم کورٹ کو فل بینچ کر دیں. وزیر آباد کا واقعہ ہے، ارشد شریف واقعہ ہے، تو خط وہ لکھ لیا گیا ہے یا پرائم منسٹر واپسی پہ لکھیں گے؟ دوسرا جو ٹیم آپ نے بھیجی تھی کینیا وہ واپس آ گئی ارشد شریف، تو وہ آپ کو کوئی رپورٹ پیش کیا تو کیا اس میں چیزیں سامنے؟ جی جو خط کی آپ نے بات کی ہے وہ پرائم منسٹر
اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن وہ خط جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہے وہ جا چکا ہے. باقی جی چیف جسٹس آف پاکستان کو. باقی جو آپ نے بات کی ہے کینیا سے جو ٹیم واپس آئی ہے، میں نے اس ٹیم سے بریفنگ دی ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی مزید جو ہے وہ انکوائری یا پروب طلب ہیں. اس لیے ایک تو میں نے اس ٹیم سے کہا ہے کہ وہ دبئی بھی جائیں اور وہاں پہ جو چیزیں جو ہے وہ جن چیزوں کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے ان کو بھی کریں. اور دوسرا جو انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ کینیا کے حکام سے وہاں پہ طلب کیا ہے، اس کے متعلق ہم وزارت خارجہ کو جو ہے وہ اس بارے میں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو ہے وہ کینیا کے گورنمنٹ سے یا یہاں پہ جو ان کے سفیر ہیں ان سے اگر میری ملاقات ہو سکی تو میں بھی ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیٹا جو ہے اس ڈیٹے کو فراہم کیا جائے. باقی اب تک کی جو انفارمیشن ہے اس میں یہ پریما فشائی ہے. اس کو آپ جو ہے وہ ان ڈیٹیلڈ انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن میں جانے پر کچھ اس میں جو ہے وہ کوئی نئی چیز آ سکتی ہے، لیکن اب تک کی جو چیز سامنے آئی ہے پریما فشائی یہ ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اور یہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ مرڈر تھا. یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پریما فشائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مسٹیکن جو آئیڈینٹی والا معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے. اور اگر یہ مرڈر ہے جو کہ پریما فشائی معلوم ہوتا ہے کہ ہے تو پھر اس میں دو بندے جو ہیں وقار اور خرم جو کہ دونوں بھائی ہیں وہ پھر اس سے باہر نہیں ہیں، کسی قیمت پہ وہ باہر نہیں ہیں. ان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ان کے اب جو ان کا جو ڈیٹا ہے ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے متعلق جو ان کی یہاں پہ جو ارشد شریف کے وہاں پہ جانے اور وہاں پہ رہنے، کیونکہ غالباً وہ 20 اگست کو گئے ہیں وہاں پہ، تو اس کا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تاکہ بات جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ سکے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس کو تو میں پورے یعنی پریما فشائی پورے جو ہے وہ یقین سے کہہ سکتا ہوں. باقی جو ہے وہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے حاصل کرنا اور اس کے اوپر پھر ان چیزوں کو کنفرنٹ کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. باقی جو 2 ممبرز ٹیم جو وہاں پہ گئی تھی، میں آئی مسٹ اپریشیٹ اینڈ آئی آلسو اپریشیٹ ڈی جی FIA کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑے پروفیشنل انداز سے جو ہے وہ بڑا باریکی میں جا کے ایک ایک چیز کو جو ہے انہوں نے انالائز کیا ہے اور انالائز کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں جن میں سے 2 کا میں نے ذکر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریزن بیسڈ ہے. ایک منٹ ایاز سید صاحب جیو سے ذوالقرنین ایک منٹ. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے ہی انکوائری کر رہے ہیں DGIP، ان کو اس میں نہیں ہونا چاہیے. دوسرا کسی صحافی کو بھی اس کمیشن کا حصہ ہونا چاہیے. اب اگر وہ مدد کر چکے ہیں تو آپ کس کو آپ نہیں دیکھیں، ہم نے تو اب چیف جسٹس آف پاکستان محترم جو ہے وہ عطا بندیال صاحب کو جو لیٹر لکھا ہے، تو محترم چیف جسٹس آف پاکستان جس کو بھی بنا دیں، وہ کسی ریٹائرڈ کو بنا دیں، وہ کسی حاضر سروس کو بنا دیں. اور اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ارشد شریف کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ ہماری بہن ہیں، ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہیں.
ہم کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے دکھوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو. ہم ان کے دکھوں کا ازالہ نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس میں اضافہ جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے. تو اس لیے اگر چیف جسٹس آف پاکستان یہ کمیشن یا کمیشن کا سربراہ مقرر کرتے وقت ان سے بھی ان کی کنسرٹ لے لیں یا ان کی رائے لے لیں تو ہمیں اس میں اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوگی. تو ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس بارے میں ضرور جو ہے وہ کوئی کمیشن کا نام جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیں گے، تاکہ اس بارے میں، کیونکہ میں آج کی بریفنگ کے بعد میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ملزم جو ہیں، یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے اور اس میں کوئی جو ہے وہ چیز، باقی کس حد تک گورنمنٹ ان تک پہنچ سکتی ہے، نہیں پہنچ سکتی، اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے نا، وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہے گی. آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات ہے اس میں حکومت نے سیکورٹی کے حوالے سے کوئی مراسلہ آپ کی طرف بھیجا کہ ہمیں فوج اور دیگر سیکورٹی مہیا کی جائے، اور یہ بھی الزام لگا رہے کہ وفاقی حکومت مداخلت کر کے وہاں بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرنا چاہتی ہے. نہیں جی، ہم تو کوئی ملتوی نہیں کرانا چاہتے، ہمارے لیے وہ صبح کروا لیں، لیکن وہ جتنی فوج اور جتنی ایف سی مانگ رہے ہیں اتنی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو دیکھیں نا، وہ اپنے وسائل میں رہ کے کروا لیں وہ. تو اب جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو ہم نے انہی میں رہ کے ہی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ مدد ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہماری اس وقت جو ہے نا وہ اختیار میں نہیں. یا تو وہ تھوڑا اس کو آگے لے جائیں اور جب یہ حالات بہتر ہوں تو پھر اس کے بعد جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو ہم پورا کر دیں. اچھا رانا صاحب یہ بتا دیں کہ ہم نے فوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کچھ یونیورسٹیز میں آج ایگزام تھا وہ بھی انہوں نے ملتوی کر دیا. 13 تاریخ کو سکول بند کر دیے ہیں، سکول بند کر دیے ہیں اور جو ہے وہ دفاتر نہیں کھل سکے. 13 نومبر کو پورے ملک میں ایم ٹی کیٹ کا اور لیٹ کا، یعنی کہ فیوچر کے ڈاکٹرز اور لائرز کا امتحان ہونے جا رہا ہے. وہ بچے اسلام آباد کیسے آئیں گے؟ اسلام آباد کے داخلی خارجی راستے سے بند ہے. وٹ ڈو یو تھنک، کیا ان کو بچوں کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ وہ پہنچ سکتے ہیں اپنے سینٹرز میں؟ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو انشور کریں گے. دیکھیں یہ یعنی یا تو یہ ہونا کہ کوئی واقعی کوئی حالات خراب ہوں. یہ ٹوٹل جو ہے 10-15 لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے جناب وہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، ٹائر نکال کے آگ لگاتے ہیں، دونوں طرف ٹریفک جیم کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ویڈیو بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ عوام کا سمندر عمران خان کے جو ہے وہ احتجاج میں جو ہے وہ شامل ہے. وہ بھیج دیتے ہیں اور وہاں پہ کرسیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور پولیس آ کے ان کی حفاظت کرتی ہے. اب یہ تو یعنی یہ جو احتجاج ہے، دیکھیں یہ اسلام آباد کی طرف بھی جو آ رہے ہیں، یہ کوئی لانگ مارچ نہیں آ رہا. یہ 2 صوبے جو ہیں یہ فیڈریشن پہ اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہ جو احتجاج ہے یہ احتجاج عوام نہیں کر رہے، یہ صوبائی حکومتیں جو ہے احتجاج کروا رہی ہیں. ورنہ یہ لوگ جو ہیں خدا کی قسم یہ نظر نہ آئے کہیں، اور یہ اس سے پہلے 25 مئی کو نظر آئے بھی نہیں تھے. بڑی کوشش کے بعد ہمارے سارے دوست صاحب سے بہت سوال کرنا چاہ رہے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ ملٹری نے جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی اور ایک بعد میں پریس ریلیز بھی آئی کہ وہ کوئی خط لکھا ہے وزارت داخلہ کو کہ کارروائی کی جائے کہ جھوٹے الزامات، وہ کیا خط لکھا گیا ہے کچھ یہ بتائیں. اور عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی آپ ایف آئی اے کو سائن کر رہے ہیں، اور کیا یہ موقع ہے عمران خان گرفتار آپ کریں گے یا کر سکیں گے؟ ایک تو یہ فرما دیں، اور دوسرا یہ فرما دیں کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہوا اس پہ کیا ہماری ٹیم نے آپ کو بتایا ہے کہ ارشد شریف کا جو موبائل تھا، لیپ ٹاپ تھا، جو ان کے زیر استعمال چیزیں تھیں وہ ان کو مل گئی ہیں یا نہیں؟ اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہائی کمیشن ہے اس کی طرف سے کوئی کوآپریشن میں پرابلم تھا یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگز رہی ہیں ٹیم میں اور پاکستان ہائی کمیشن، پاکستان کی جو ہائی کمشنر وہاں پر ہے، تو اس حوالے سے کوئی کمیٹی نے آپ کو بتایا؟ نہیں، ایک تو یہ بات جو ہے کہ جہاں تک آپ نے وہ بات کی ہے اپنا خط کی، تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ ادارے کا یہ موقف ہے
کہ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ادارہ ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی اس قسم کی جو ہے وہ دشنام ترازی اور اس کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ خط کے بغیر بھی لینا چاہیے اور خط کی صورت میں بھی لینا چاہیے. تو اس کے اوپر جو ان کی جو تقریر ہے تو اس کے اوپر ایف آئی اے جو ہے وہ انکوائری کر رہا ہے کہ اس تقریر میں جو انہوں نے بیانات کیے ہیں، جو بات کی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پینل کوڈ یا پیکا ایکٹ کے تحت کوئی افینس بنتا ہے. اگر ان کی پریلیمنری انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ سچ اینڈ سچ اوفینسز کے تحت وہ جرم بنتا ہے تو بالکل اس کے مطابق جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا ایف آئی اے جو ہے وہ کارروائی کرے گا. جہاں تک آپ نے ارشد شریف صاحب مرحوم شہید کی بات کی ہے، دیکھیں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کو ابھی بات کرنا بڑا قبل از وقت ہوگا، اور یہ بڑا ظلم ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جو چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیس ہے اس پولیس کے متعلق بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ پولیس جو ہے وہ اس قسم کے کام کرنے کی ماہر ہے. وہ یعنی کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ پیسے ویسے لے کے بھی یہ کام کر دیتی ہے. یعنی اس قسم کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ گاڑی پہ جو فائر ہوئے ہیں تو وہ بڑے ہی ٹیکنیکل انداز میں ہوئے ہیں کہ یعنی جو پولیس کا موقف ہے اگر اس کو سامنے رکھے تو انہیں کیا معلوم تھا کہ ارشد شریف جو ہے وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے اور جو گاڑی کو چلا کون رہا ہے. تو یعنی فائر کرنے والوں کو یہ میری اسیسمنٹ ہے، فائر کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ اس گاڑی میں جو 2 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ارشد شریف کون ہے، وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے، کس سائڈ پہ بیٹھا ہے، گاڑی کو ڈرائیو کون کر رہا ہے، اور جو ڈرائیو کر رہا تھا اسے بھی معلوم تھا کہ کس جگہ پہ کیا ہونا ہے اور اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کرنا ہے. تو اس لیے بادی و نظر میں تو یہ کلائمیکس ہی لگتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس سے جو چیزیں ریکوائرڈ کی گئی ہیں انہوں نے فی الحال انہوں نے ان کو فراہم کرنے سے جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیا ہے. تو وہ ٹیم نے واپس آنا تھا. تو اب ہم سفارتی سطح پہ اور میں یہ چاہوں گا کہ جب پرائم منسٹر واپس آتے ہیں تو میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کینیا کے پریزیڈنٹ سے بات کریں اور بات کر کے جو ہے وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ باقاعدہ لے کے دیں. جو ارشد شریف شہید کے پاس جو اس کا سامان تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں تو مل گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو انہوں نے دانستہ طور پہ نہیں دی وہ ان کے پاس ہیں تو وہ بھی ہمیں لے کے دیں تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا کہ عمران خان کے جو بیانات ہیں ان کے اسوسیشن اٹیمپٹ کے بعد جو بیانات ہیں اس کو ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا سر کہ آج کے بعد کسی پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوگا اگر وہ اپنے ملزمان کا یا مبینہ طور پہ ملزمان کا نام دے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اتنا یعنی معصومانہ سوال جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی بھی یعنی گریونس کی بنیاد پہ قومی اداروں پہ قومی یکجہتی پہ یا ریاست کے مفاد کے خلاف کام کرے گا تو اسے پھر اس بات کی وجہ سے کہ جی آپ کے گھٹنے میں جو ہے وہ گھٹنے کے نیچے فائر لگ گیا ہے تو اس لیے اس کو جو ہے یہ چیزیں معاف نہیں ہو جاتی. اور جو بات ایک یعنی مدعی کو کرنی بنتی ہے اسے کرنی چاہیے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ریاستی اور ملکی مفاد کو جو ہے وہ رون ڈالے. رانا صاحب عمران خان پر حملے کا خیال تو درج ہو گیا ہے. عمران خان پر عمران خان پر حملے کا ایف آئی آر تو درج ہو گیا لیکن جس طرح وہ چاہ رہے تھے اسی طرح کا ایف آئی آر نہیں ہوا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس طرح کا کیوں نہیں ہوا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ لندن میں آپ کے خلاف سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جو درخواست دی ہے مقدمہ درج کروانے کے لیے
کہ یہ ساری جو پلاننگ ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی وہ جی اس کے بارے میں بتا دیں والے کیس میں آپ کو نہیں وہ تو نیب کا تھا، نیب کی انکوائری تھی، وہ 3 سال سے نیب کی انکوائری چل رہی تھی، تو 3 سال بعد وہ میری رٹ جو ہے وہ کل جب ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ 3 سال میں کیا کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ ہے ہی نہیں تھا، تو وہ بہرحال پھر وہ رٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا میری درخواست جو ہے وہ منظور کر لی۔ دیکھیں جی جو انہوں نے لندن میں درخواست دی ہے تو وہ تو لندن کا جو قانون ہے یا لندن کا جو بھی ان کا ایک اپنا کرمنل سسٹم ہے اس کے مطابق وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اس کے اوپر تو میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بھی واقعے کے اوپر جس کا چاہے نام لکھ کے جو ہے نا وہ درخواست لے کے ایس ایچ او کے پاس چلا جائے، اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریزنیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، ورنہ اس طرح سے اگر اس بات کو اگر آپ لیں گے کہ جی جو کوئی درخواست لکھ کے لے جائے تو آپ اسی طرح سے مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیں، تو یہاں پہ تو پھر لوگ جو ہے وہ ایسے آفیسز جن کا چلو سیاستدانوں کی تو بات ہے لیکن جن کو آپ اگر اس چیز پہ لے کے آئیں گے تو یہاں پہ تو پھر ہر بندے کے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے گی۔ آخری سوال جی کون باہر جا چکا ہے؟ اچھا دیکھیں یہ کام نیب کا ہے، نیب جو ہے اسے کرنا چاہیے، میں یہی کہہ سکتا ہوں ہم نیب کو یا نیب چیئرمین کو کنٹرول نہیں کرتے۔ تھینک یو۔